بیوی کا حق یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ اللہ عز و جل نے اسے تمہارے لیے رحمت و سکون کا باعث قرار دیا ہے، اور یہ جان لو کہ یہ تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، تاکہ تم اس کا احترام برقرار رکھو اور اس سے نرمی و مہربانی برتو، اگرچہ اس کے اوپر تمہارا حق زیادہ اہم اور واجب ہے۔ اسے تم پر یہ حق حاصل ہے کہ تم اس پر رحم کرو، کیونکہ وہ تمہارے ہاں اسیر ہے، اور یہ کہ تم اسے خوراک اور لباس فراہم کرو، اور جب اس سے کوئی نادانی ہو جائے تو اسے معاف کر دو۔ غلام کا حق، تمہارے غلام کا حق یہ ہے کہ تم جان لو کہ اسے بھی تمہارے رب نے بنایا ہے، وہ تمہارے ہی باپ اور ماں کا بیٹا ہے، وہ تمہارا ہی گوشت اور خون ہے، تم اس کے مالک اس لیے نہیں ہوئے کہ اسے خدا نے نہیں بلکہ تم نے بنایا ہو، تم نے اس کے اعضاء و جوارے میں سے کسی ایک کو بھی نہیں بنایا، اور نہ تم نے اس کے لیے کسی قسم کے رزق کا اہتمام کیا، بلکہ اللہ عز و جل نے تمہارے لیے اس کا بندوبست فرمایا، پھر اسے تمہارے اختیار میں دے دیا، تمہیں اس کا امین بنایا اور اسے تمہاری امانت میں دے دیا، تاکہ وہ تمہارے ان اموال کی حفاظت کرے جنہیں تم نے اس کے حوالے کیا ہو، بس اس کے ساتھ نیکی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو اسے تبدیل کر دو، اور اللہ عز و جل کی مخلوق کو سزا و تکلیف نہ دو۔ رشتہ داروں کے حقوق۔ ماں کا حق، تیری ماں کا حق یہ ہے کہ تو یہ جان لے کہ اس نے تجھے اٹھایا جس طرح کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا، اور اس نے تجھے اپنے دل کے ثمر سے وہ غذا کھلائی جو کوئی کسی کو نہیں کھلاتا، اس نے اپنے کان، اپنی آنکھ، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنے بال، اپنی کھال اور اپنے تمام اعضاء و جوارے کے ذریعے ہنسی خوشی تیری حفاظت کی۔ اس نے اس سلسلے میں پیش آنے والی تمام مشکلات، تکالیف، سنگینیوں اور غموں کو برداشت کیا، یہاں تک کہ دست قدرت نے تجھے اس سے جدا کر دیا اور تجھے نکال کر زمین پر پہنچا دیا، بس وہ اس بات پر خوش رہی کہ تو سیر رہے، اور وہ بھوکی تجھے لباس پہنائے، چاہے خود بے لباس رہے تجھے سیراب کرے، اور خود پیاسی رہے تجھے سایہ فراہم کرے، لیکن خود دھوپ میں رہے، خود سختی برداشت کرے تاکہ تجھے آسودہ حال رکھے، اور خود بیدار رہے تاکہ تجھے نیند کی لذت فراہم کرے۔ اس کا پیٹ تیری رہائش گاہ تھی، اس کی گود تیری پناہ گاہ تھی، اس کا پستان تیرے لیے مشکیزہ بن گیا، اور وہ خود تیرے لیے حفاظت کا ذریعہ بنی۔ وہ تیری خاطر اور تیرے آگے دنیا بھر کی سردی گرمی برداشت کرتی رہی، بس تجھے چاہیے کہ اسی حساب سے اس کی قدردانی کرے، اور یہ تیرے بس میں نہیں مگر اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے۔ باپ کا حق، تیرے باپ کا حق یہ ہے کہ تو جان لے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا، بس جب بھی تو اپنے اندر کوئی ایسی چیز دیکھے جو تجھے پسند ہو تو جان لے کہ اس معاملے میں تیرا ولی نعمت تیرا باپ ہے، بس اللہ کی تعریف کر اور اس نعمت کے حساب سے اس کا شکر ادا کر، اور نہیں کوئی قوت مگر اللہ کی بدولت۔ بیٹے کا حق، تیرے بیٹے کا حق یہ ہے کہ تو جان لے کہ وہ تجھ سے ہے، اور اس دنیا میں وہ اپنی اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ تجھ سے منسوب ہے، اور یہ کہ تو اس کو اچھا ادب سکھانے اور اس کے رب عز و جل کی پہچان کروانے اور اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اس کی مدد کرنے کا ذمہ دار اور مسئول ہے، بس اس معاملے میں اس شخص کی طرح عمل کر جو یہ جانتا ہو کہ اسے بیٹے کے ساتھ نیکی کا اچھا بدلہ ملے گا اور اس کے ساتھ برائی کرنے پر سزا ملے گی۔ بھائی کا حق، تیرے بھائی کا حق یہ ہے کہ تو جان لے کہ وہ تیرا ہاتھ ہے جسے تو کام کرتا ہے، وہ تیری پشت ہے جس کا تو سہارا لیتا ہے، وہ تیری عزت ہے جس پر تو بھروسہ کرتا ہے، اور وہ تیری قوت ہے جس کے سہارے تو حملہ کرتا ہے، پس اللہ کی نافرمانی میں اس سے مدد نہ لے اور اسے خلق خدا پر ظلم کا ذریعہ نہ بنا۔ اس کے نفس کے مقابلے میں اس کی مدد کرنے سے، اس کے دشمن کے مقابلے میں اس کی نصرت کرنے سے، اس کے اور اس کے شیاطین کے درمیان رکاوٹ بننے سے، اپنی خیر خواہی سے اسے بہرہ مند کرنے سے، اور اللہ کی خاطر اس کی طرف توجہ کرنے سے پہلو تہی نہ کر، بس اگر وہ اپنے رب کی فرما برداری کرے اور اس کے حکم کی خوب تعمیل کرے تو ٹھیک، وگرنہ تیرے نزدیک اس کے مقابلے میں اللہ کی اہمیت اور تعظیم زیادہ ہونا چاہیے۔